کبھی کراچی کی گلیاں کچھ اس طرح کا منظر پیش کرتی تھیں۔ یہ ہے 1946 کے کراچی کی ایک خوبصورت گلی کا منظر۔ یہ ہے 1910 کا بندر روڈ، جب لوگ پیدل چلنے اور گھوڑا گاڑی پر سفر کرنا پسند کرتے تھے۔ سڑک کنارے کوئی اپنے دانت چیک کروا رہا ہے تو کوئی اپنی شیو بنوا رہا ہے، تو کہیں کوئی ماہر علم نجوم کو اپنا ہاتھ دکھا رہا ہے۔ ایک وقت تھا کراچی کی سڑکوں پر ڈبل ڈیکر بسیں بھی چلا کرتی تھی۔ کراچی جس نے کبھی ترقی کا ایک دور دیکھا، ہر گلی صاف ستھری، ہر کونے میں سکون۔ مگر پھر وقت بدلا، باہر سے لوگ آنا شروع ہوئے، شہر کی آبادی بڑھی اور بہت سے مسائل بھی پیدا ہو گئے۔ ہر جگہ رش، تجاوزات اور بے ہنگم ٹریفک ہے۔ ایک وقت تھا جب کراچی کے شہری سڑکوں پر ٹراموں کو ادھر ادھر دوڑتے ہوئے دیکھتے تھے۔ کراچی جہاں مختلف مذاہب کے لوگ مل جل کر رہتے تھے اور گلیاں محفوظ ہوا کرتی تھی، لوگ ایک دوسرے سے محبت سے ملتے تھے۔ یہ شہر دنیا کی بہترین بندرگاہوں میں سے ایک تھا، مگر آج یہاں پانی، بجلی اور سڑکوں کے مسائل ہیں۔ کراچی جو آج پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، کبھی ایک چھوٹا سا ماہی گیروں کا گاؤں ہوا کرتا تھا، اور پھر اس شہر پر برطانوی حکومت آئی، جس کے بعد کراچی ایک جدید شہر میں تبدیل ہو گیا۔ پرانا کراچی کیسا تھا؟ آئیے وقت کا پہیہ پیچھے گھماتے ہیں اور آپ کو اس ویڈیو میں دکھاتے ہیں 1880 سے لے کر 1960 تک کا خوبصورت کراچی۔ یہ تصویر ہے 1920 کی دہائی کے منوڑا کی، جس میں اس جگہ موجود لائٹ ہاؤس بھی نظر آ رہا ہے۔ یہ تصویر بھی منوڑا کی ہی ہے، جو 1950 کی دہائی میں بنائی گئی ہے شاید، جس میں منوڑا پر بنایا گیا لائٹ ہاؤس اور اس کے ساتھ موجود سینٹ پال چرچ کی عمارت بھی نظر آ رہی ہے۔ یہ چرچ اور لائٹ ہاؤس آج بھی اس جگہ موجود ہے۔ یہ تصویر ہے 1950 کی دہائی کی، جب کراچی کی سڑکیں کچھ اس طرح کا منظر پیش کرتی تھیں۔ 1890 کی دہائی میں کراچی کچھ ایسا تھا۔ یہ ہے سن 1900 میں بنائی گئی بندر روڈ کراچی کی ایک خوبصورت تصویر۔ یہ تصویر بھی بندر روڈ کی ہے، جو 1950 کی دہائی کی ہے۔ بندر روڈ کو کراچی بندرگاہ کی سمت جانے والی سڑک کی وجہ سے یہ نام ملا، لیکن پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد اس سڑک کا نام تبدیل کر دیا گیا۔ اس کا موجودہ نام ایم جناح روڈ ہے۔ بندر روڈ کی خوبصورتی اس سڑک پر قائم تاریخی عمارتوں اور سڑک کے بیچ چلنے والی ٹرام سروس کے حوالے سے ہوتی تھی۔ یہ تصویر ہے 1950 کی دہائی کی، جس میں کراچی کی سڑک پر چلتی ٹرام نظر آ رہی ہے۔ یہ تصویر ہے 1960 کی دہائی کی، جس میں سڑک کے درمیان ٹرام اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ اس زمانے میں کراچی کے لوگوں کا سب سے پسندیدہ سفر ٹرام کو سمجھا جاتا تھا۔ کراچی میں چلنے والی ٹرام اب ماضی کا حصہ بن چکی ہے۔ بس یہ چند ایک تصاویر ہی ہیں جن کو دیکھ کر کراچی کی خوبصورتی کا اندازہ ہوتا ہے۔ کراچی میں ٹرام 90 سال تک چلتی رہی۔ 1885 میں اس کا آغاز ہوا تھا اور 31 اپریل 1975 آخری دن تھا۔ اس روز کراچی کے شہریوں کے لیے ٹرام کی سہولت بند کر دی گئی تھی۔ آج اس تاریخی اثاثے کی یادگار کے طور پر کوئی علامت موجود نہیں، بس یہ چند ایک تصاویر ہیں جو آپ کو دکھائیں۔ 1930 کی دہائی میں بولٹن مارکیٹ کچھ اس طرح کا منظر پیش کرتی تھی۔ یہ تصویر بھی بولٹن مارکیٹ کی ہے، جو کہ 1940 کی دہائی کی ہے۔ یہ عمارت شاید اب ماضی کا حصہ بن گئی ہے، کیونکہ ہمارے ہاں لوگ اپنے ورثے کی حفاظت کرنا ایک برا عمل سمجھتے ہیں، اور اسی لیے ہم اس پر باقاعدگی سے عمل کرتے ہیں۔ یہ ہے 1960 کی دہائی کا وکٹوریا روڈ، جسے آج عبداللہ ہارون روڈ کہا جاتا ہے۔ یہ ہے فریئر ہال، جو کہ عبداللہ ہارون روڈ پر ہی واقع ہے۔ یہ ہال آج بھی اسی حالت میں موجود ہے۔ اس ہال کو سندھ کے کمشنر سر برٹلی فریئر کے نام سے منسوب کیا گیا۔
یہ بطور ٹاؤن ہال، عوامی اجلاسوں اور ثقافتی سرگرمیوں کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اس تصویر میں یہ جو آپ کو عمارت نظر آ رہی ہے، یہ ہے سینٹ پیٹرک اسکول، جو کہ 1861 میں بنایا گیا تھا۔ یہ ایک رومن کیتھولک اسکول ہے جو صدر ٹاؤن میں واقع ہے۔ 2011 میں اس اسکول کی 150ویں سالگرہ پر ایک ٹکٹ بھی جاری کی گئی تھی۔ یہ تصویر ہے 1960 کی دہائی کی، جب سڑکوں پر ٹریفک تو تھی، مگر پھر بھی اس تصویر میں پرسکون کراچی کی ایک جھلک نظر آتی ہے۔ یہ تصویر ہے لی مارکیٹ کی۔ لیاری کے وسط میں واقع لی مارکیٹ سن 1927 میں تعمیر کی گئی۔ لی مارکیٹ میں کسی زمانے میں سبزی، گوشت اور مچھلی کی دکانیں ہوتی تھی، اور شہر کی پہلی سبزی منڈی بھی یہاں واقع تھی۔ موجودہ دور میں اس کی عمارت خستہ حالی کا شکار ہے۔ اس کے ٹاور پر موجود گھڑیال کی مشینری چوری ہو چکی ہے۔ بندر روڈ پر برطانوی دور میں بنائی گئی کئی عمارتیں اب بھی موجود ہیں۔ انہی میں سے ایک ہے یہ کراچی پورٹ ٹرسٹ کی بلڈنگ، جسے KPT بلڈنگ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ تصویر شاید 1920 کی ہے، جس میں یہ عمارت نظر آ رہی ہے۔ 109 سال گزر جانے کے باوجود یہ بلڈنگ آج بھی اسی حالت میں موجود ہے۔ اس عمارت کو بمبئی حکومت کے کنسلٹنٹ آرکیٹیکچر جارج وائٹ نے ڈیزائن کیا تھا۔ اس کی تعمیر کا کام 1912 میں شروع ہوا۔ 1916 میں اس وقت کے ممبئی کے گورنر لارڈ ویلنگٹن نے KPT ہیڈ آفس کا افتتاح کیا۔ یہ ہے 1910 کی دہائی کا کینٹ ریلوے اسٹیشن۔ ٹریفک پولیس سگنلز پر موجود ہوتی تھی اور لوگ ٹریفک کے قوانین کو فالو کیا کرتے تھے۔ یہ تصویر ہے 1930 کے کراچی کی، ایک بہت ہی پرسکون گلی کا منظر۔ یہ ہے کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کی خوبصورت عمارت۔ اس عمارت کا سنگ بنیاد 1927 میں رکھا گیا تھا اور 1930 میں یہ عمارت مکمل ہوئی۔ یہ 1910 کے صدر بازار کراچی میں کھڑے ہوئے سادہ لو عوام حیرانی اور تجسس میں مبتلا کیمرے کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ تصاویر ہیں کراچی کلفٹن کی۔ اس جگہ کی ایک الگ ہی خوبصورتی تھی۔ یہ تصویر ہے کراچی ایمپریس مارکیٹ کی، جو کہ 20ویں صدی کے آغاز میں بنائی گئی۔ یہ مارکیٹ 1884 سے 1889 کے دوران تعمیر ہوئی۔ یہ تصویر 1960 کی دہائی کی ہے، جس میں لوگ اس مارکیٹ کے سامنے کھڑی بسوں پر سوار ہو رہے ہیں۔ اس مارکیٹ کی تعمیر میں جودھ پور کا سرخ پتھر استعمال کیا گیا ہے، تاہم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے گرد تجاوزات بڑھتی چلی گئی اور یہ جگہ کچھ اس طرح کا منظر پیش کیا کرتی تھی۔ لیکن اب کراچی کی بلدیہ نے ان تجاوزات کو گرا کر ایمپریس مارکیٹ کو اس کی اصل شکل میں بحال کر دیا ہے۔ ایمپریس مارکیٹ کا سنگ بنیاد بمبئی کے گورنر جیمز فرگوسن نے رکھا تھا۔ اس کا ڈیزائن مشہور انجینئر جیمز سٹیکر نے بنایا تھا۔ یہ تصاویر ہیں ایلفائن سٹون سٹریٹ کی، جسے اب زیب النساء اسٹریٹ کے نام سے جانا جاتا ہے، جو کہ پرانے کراچی میں خریداری کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ ویسے تو کراچی کی بہت سی پرانی تصاویر موجود ہیں، جن میں سے چند ایک میں نے آپ کو دکھائی۔ یہ تصاویر کراچی کے سنہری دور کی عکاسی کرتی ہیں، جب شہر اپنی ثقافتی اور سماجی خوبصورتی کے عروج پر تھا۔ قدیم بسیں، صاف ستھری سڑکیں اس وقت کے پرسکون اور باوقار ماحول کو ظاہر کرتی ہیں۔ انگریز جب اس جگہ سے گئے تو وہ تمام بنیادی چیزیں، سڑک، ریلوے ٹریک وغیرہ بنا کر اس وقت کے ایک ترقی یافتہ شہر کی شکل میں پاکستان کو دے کر گئے۔ پاکستان بن جانے کے بعد جب ہم انگریز راج سے آزاد ہوئے تو پھر ہم نے بھی انگریزوں سے چن چن کر بدلہ لینے کی ٹھان لی۔ بدلہ لینے کا ہمارا طریقہ بغیر جنگ و جدل اور خون خرابے کے دشمن کو نیست و نابود کرنا تھا۔ وہ کام ہم نے بخوبی کیا اور کراچی کی شکل ہی تبدیل کر دی۔ ہر سڑک اور عمارت کو ہم نے خوب مہارت سے تباہ کیا۔ ہم اسے یادگار کے طور پر بھی سنبھال نہ سکے۔
वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। कमेंट में अपनी राय का इजहार भी कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस को हम मज़ीद बेहतर से बेहतर बना सकें। अगर आप 1953 का लाहौर देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक कर सकते हैं। अगर आप पुराना जोधपुर और उदयपुर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो भी आपके लिए ही है। और अगर आप लाहौर में मौजूद दिल्ली गेट देखना चाहते हैं तो इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। शुक्रिया।